بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ کل چاند گرہن ہوا اور اس سے کچھ دنوں پہلے سورج گرہن ہوا تھا، تو سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق اسلامی کیا تعلیمات ہیں. ایسے سائنسی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ سورج گرہن اس لیے ہوتا ہے کہ جب زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو پھر سورج کی روشنی کچھ ماند پڑ جاتی ہے. اسی کو سوریہ گرہن اور سورج گرہن کہا جاتا ہے. اور چاند گرہن اس لیے ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے. یہ تو سائنسی وجہ بتلائی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اللہ سورج اور چاند کے ذریعے سے روشنی دینے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کی روشنی کو ماند کر دے، دھیمی کر دے. اللہ اس پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کسی بڑے کے انتقال پر یا کسی بڑے کی پیدائش پر ہوتا ہے. یعنی کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بڑی شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سورج گرہن ہوا، تو پھر لوگوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ چونکہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کے انتقال پر یہ کیا ہوا؟ سورج گرہن ہوا. تو آپ نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ اس لیے سورج گرہن نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت. اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اعمال کرنے چاہیے، دعا استغفار کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. خاص اس موقع کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، جس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکیلے بھی پڑھے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں لمبی قرات کی جائے گی. اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ آہستہ قرات کی جائے، لیکن چونکہ لمبی قرات ہوتی ہے اور اس میں آہستہ قرات ہو تو لوگ اکتا جاتے ہیں، اس لیے علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اس میں اگر زور سے قرات ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور چاند گرہن کی بھی جو نماز ہے اس کو صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے. تو یہ عام نفلوں کی طرح، عام جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھی جائے گی. اکیلے پڑھے اور اس میں کیا ہو؟ آہستہ کیا ہو؟ قرات ہو. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق. اس موقع پر جو دوسری چیزیں لوگوں میں مشہور ہے، جیسا کہ ایک بات یہ مشہور ہے کہ جو عورت حاملہ ہو، حمل سے ہو، تو سورج گرہن اور چاند گرہن کا جو کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ہوتا ہے. تو اس موقع پر وہ سوئی یا کوئی کاٹنے والی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس سے اس کا جو ہونے والا بچہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا. یہ ساری اور بھی بہت سی غلط چیزیں لوگوں میں کیا ہے؟ رائج. یہ سب غلط ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ ایسا جب کوئی موقع پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، صدقہ کرے. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.